سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جب بھی ہم دین کی بات سنیں تو عمل کی نیت سے سننی چاہیے. اگر عمل کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ عمل نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل نصیب کرے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کے لیے بس اتنا ہی ہے جس کی اس نے کیا کی، نیت کی. تو اگر ہم نے صرف سننے کی نیت کی تو پھر سننا ملے گا اور کچھ نہیں. اور اگر ہم نے یہ نیت کی جو سنیں گے اس پر انشاءاللہ کیا کریں گے، تو انشاءاللہ عمل بھی نصیب ہوگا. اللہ مجھے بھی عمل عطا کرے، آپ کو بھی. اور اصل دنیا میں کیا ہے، عمل. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کیا لے کر آتا ہے، کچھ لے کر آتا ہے. ہاں، دو چیزیں. ایک زندگی کا سرمایہ، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو کم یا زیادہ زندگی کا سرمایہ. دوسرے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک صلاحیت دیتے ہیں، ایک استعداد دیتے ہیں اس زندگی کے سرمایے کو استعمال کرنے کے لیے. اس کو شریعت کی اصطلاح میں فطرت کہتے ہیں. قرآن مقدس میں بھی ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور حدیث میں فرمایا امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر نوزائیدہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور فطرت کے معنی قبول حق کی استعداد. وہ استعداد اگر انسان اس کو خراب نہ کر دے، اس کی حفاظت کرے، اس سے کام میں لائے، تو پھر اس زندگی کا ٹھیک استعمال ہوتا ہے. لیکن فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُنَجِّسَانِ. یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو فطرت پیدا ہو گیا، اللہ نے کیا، لیکن اس کے ماں باپ اس کی اس فطرت کو بگاڑ دیتے ہیں. بعض مرتبہ اس کو اچھا ماحول مہیا نہیں کرتے، اس کی ٹھیک تربیت نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، کبھی اس کو یہودی بنا دیا، کبھی نصرانی، کبھی مجوسی، یا ان کی خصلتوں پر. تو بہرحال جب دنیا میں انسان آیا تو زندگی کا سرمایہ لے کر، اور دوسری چیز اس زندگی کے سرمایہ کو استعمال کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک صلاحیت دی ہے، ایک استعداد دی ہے. اور یہ زندگی کا سرمایہ ایسا ہے کہ جو ہی بندہ دنیا میں آیا، آج بچہ پیدا ہو گیا جمعے کے دن 1 بجے، اب وہ جتنی زندگی کا سرمایہ لے کر آیا تھا، جب کل سنیچر کا 1 بج گیا تو وہ جتنی زندگی کا سرمایہ لے کر آیا تھا اس میں سے 24 گھنٹے کم ہو گئے. اور اتوار کو جب 1 بج گیا اور 24 گھنٹے کم ہو گئے. اسی طرح ہفتہ کم ہو گیا، مہینہ کم ہو گیا، سال کم ہو گیا. اب ہماری زندگیاں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں جتنی زندگی کا سرمایہ لے کر آیا تھا، میری زندگی کے سرمایے میں سے 60 سال سے زیادہ ختم. اب آگے کتنی ہے وہ اللہ جانتا ہے. آپ کی زندگی کے سرمایوں میں سے کسی کے 60 سال، کسی کے 50 سال، کسی کے 30 سال، کسی کے 40 سال گزرے. لیکن اس زندگی کے سرمایے کو ہم نے ختم کیا. ہم نے اس کے بدلے میں حاصل کیا کیا؟ ایک اردو کی مشہور مثل ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اور یہ مثل ہی نہیں بلکہ یہ ایک معمول ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے. آپ کی یہاں فیکٹریاں ہیں، ہے نا؟ شاید آپ ایک فیکٹری میں اس کو اپنا ذریعہ آمدنی بنانے کے لیے پہلے بہت کچھ کھوتے. ایک بڑی فیکٹری بنائیں گے، اس کے لیے آپ کو پہلے بعد مرتبہ کروڑوں کھونا پڑتا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ چھوٹی فیکٹری ہو تو لاکھوں. لیکن ہر انسان اپنے سرمایے کو کھونے سے پہلے بار بار سوچتا ہے
کہ میں اس سرمایہ کو کھو کر میں پاؤں گا کیا. اگر اس کو یہ لگا کہ اس وقت میں 2-3 کروڑ روپے کھوؤں گا، لیکن مجھے امید ہے کہ 8-10 سال میں مجھے 10-15 کروڑ روپے میں اس کے بدلے میں پاؤں گا، تو پھر انسان اپنے سرمایہ کو کھونے میں خوشی محسوس کرتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے. اور اگر اس کو یہ لگے کہ بھئی میں 3 کروڑ کھوؤں گا، اب پتہ نہیں 10 سال میں 3 کروڑ ملیں گے، 2 کروڑ ملیں گے، 50 لاکھ ملیں گے، تو پھر کھوئے گا بندہ؟ نہیں. انسان جب بھی اپنا سرمایہ کچھ کھوتا ہے، جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ میں جو کھو رہا ہوں اس کے بدلے میں بہت کچھ پاؤں گا. کھونے کے لیے ہمارے پاس الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک مشترکہ چیز جو ہم مسلسل کھو رہے ہیں. ابھی مجھے 10 منٹ ہو گئے نا یہاں بولتے ہوئے، اتنے میں نے اپنی زندگی کے 10 منٹ کھو لیے، آپ نے بھی کھو لیے. لیکن اس زندگی کے سرمایہ کو کھو کر ہم کیا پا رہے ہیں؟ ہر کسی کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن عام طور پہ غور نہیں ہوتا. آدمی خوش ہوتا ہے کہ میرے بچے نے 25 سال 22 سال پڑھا، اس کو اعلیٰ قسم کی ڈگری مل گئی، اور ڈگری ملنے کے بعد میرے بچے کو اچھا روزگار مل گیا، اچھی ملازمت مل گئی، وہ ماہانہ لاکھوں کماتا ہے. اب ماں باپ خوش، بچہ خوش. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈگری کی حیثیت کو سمجھتا ہے، اور لاکھوں جو اس کا بیٹا کما رہا ہے اس کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہے. لیکن اس لختی جگن نے پڑھائی کے دوران جو زندگی کے 20-22 سال کھوئے، اور اب کمانے کے لیے مزید زندگی کھو رہا ہے، اس کی قیمت اس کو معلوم نہیں. اسی لیے ماں باپ بھی خوش ہیں اور بیٹا بھی خوش ہے، اور یہ سمجھتے ہیں یہ سودا ہے نفع کا. یہ نفع کا سودا نہیں. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہم بچوں کو نہ پڑھائیں، پڑھانا وقت کی ضرورت ہے. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا بچہ جائز ملازمت نہ کرے. ملازمت ہماری زندگی کی ضرورت ہے، تجارت زندگی کی ضرورت ہے، فیکٹری زندگی کی ضرورت ہے، لیکن یہ صرف ضرورت ہے، مقصد زندگی نہیں. اسی لیے اگر کسی بندے نے اپنی زندگی کا سرمایہ کھو کر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں کمائے، اور بہت سی اونچی ڈگریاں اس کو حاصل ہو گئیں، وہ عالمی شہرت یافتہ ہو گیا، خوب نام کمایا، لیکن اگر صرف اس نے اتنا کمایا، کھربوں کمائے، شہرت حاصل کی، ڈگری ملی، لیکن اصل مقصد اس کو حاصل نہیں ہوا، تو واللہ ثم واللہ ثم واللہ خسارے میں، اربوں کما کر، کھربوں کما کر. اور یہ میں نہیں کہتا، اس وقت تفصیل کا موقع نہیں، اس پر تو اللہ قسم کھا رہے ہیں جل شانہ. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کے سارے انسان خسارے میں، ارب پتی بھی، کھرب پتی بھی، اور اس سے آگے والا بھی. ہاں الا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ خسارے سے بچے ہیں جو ایک تو سب سے پہلے کیا لائے؟ ایمان. اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے حشر فرمائے. آج ایمان والے بندوں کے پاس ہر چیز کی قدر و قیمت ہے، لیکن ایمان کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ عموماً نہیں ہے. ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں، پڑھانا منع نہیں، لیکن اپنے بچے کو اور اپنی بیٹی کو پڑھانا ایمان کو خطرے میں ڈال کر، یہ بدترین ظلم ہے اپنی اولاد کے ساتھ.
ہمارے بچے بعض مرتبہ ہماری بیٹیاں ایسے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں جہاں ان کے ایمان کو خطرہ ہے. جیسے عام طور پر ہمارے یہاں پہلے پریئر پڑھائی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی تھی وغیرہ. بہت سی جگہ ہماری ان معصوم بچیوں کو کفریہ کلمات پڑھنے پڑتے ہیں صبح صبح. تو تعلیم کے نام پر اس باپ نے اپنے لخت جگر کے ایمان کو خطرے میں ڈالا. اپنی بیٹی کو ڈگری حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر، شہر سے باہر، ریاست سے باہر، ملک سے باہر بھیجتے ہیں. تعلیم منع نہیں، لیکن تعلیم کے نام پر اپنی بیٹی کی عصمت اور عفت میں خطرے میں ڈال کر تعلیم پڑھانا جائز نہیں. تو فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے لوگ خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگ جن کے پاس کیا ہے؟ ہاں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کے ہر فرد کو کہہ لیں کہ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت وہ کیا ہے؟ ایمان. اپنے اس ایمان کو بچانے کے لیے اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ کھونا پڑے. ہم کھوئیں گے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. اور آج کل کا زمانہ بہت فتنے کا زمانہ ہے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ یاتی علی الناس زمان یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ صبح کے وقت ایک انسان مومن، شام ہوتے ہوتے کافر ہو گیا، شام کو مومن، صبح ہوتے ہوتے کافر. فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کا سودا کرے گا دنیا کے مال دولت کے بدلے میں. آج کل وہ زمانہ چل رہا ہے، تفصیل کا موقع نہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کچھ پانے کے لیے کچھ. ہاں، تو ہم جو زندگی کا سرمایہ کھو رہے ہیں اس کے بدلے میں کیا پا رہے ہیں، اس کو بار بار سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس پر سوچنے کا اللہ نے حکم دیا. میں نے قرآن مقدس کی 2 آیتیں تلاوت کی. آج کل انسان بس یہ تو سمجھتا ہے میرے بیٹے نے، میں نے زندگی کھوئی، عالی شان بنگلہ بنایا، فیکٹری کھولی، کارخانہ بنایا، وہ کیا، یہ کیا. ہم ایمان والے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے والبعث بعد الموت. پڑھتے نہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. اور یاد رکھیے ہمارا ایمان ہے اصل زندگی وہ والی ہے. کون سی؟ جو مرنے کے بعد. یہ زندگی عارضی ہے، اور یہ جو زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے انسانوں کو، یہ زندگی اصل میں اس والی زندگی کی تیاری کے لیے، اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ہم کو اپنی آخرت والی زندگی کو کامیاب بنانا ہے. ہم دنیا میں دنیا کمانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت کمانے کے لیے آئے ہیں. ہاں، آخرت کمانے کے لیے ہم کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، پہننے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت، شریعت اجازت دے دی، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. ایک یہ کہ دنیا میں جس طرح آپ کماؤ، 2 چیزوں کا لحاظ رکھنا. نمبر 1 حلال، حرام کے قریب نہیں. اور نمبر 2
حلال طریقے پہ جو کچھ کماؤ گے اس کمائی کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا ہے. اگر ان دو شرطوں کو ملحوظ رکھا، حلال طریقے سے کمایا اور اس کمائی کو زندگی کا مقصد نہیں بلکہ زندگی کی ضرورت سمجھ کر کمایا، تو پھر یہ کمائی بھی آخرت میں کام آنے والی ہے. کمائی کو ضرورت سمجھ رہا، مقصد نہیں. مقصد اللہ کی رضا، مقصد ایمان، مقصد نماز، مقصد روزہ، مقصد اللہ کی بندگی، مقصد انسانیت کے کام آنا. دو بنیادی مقصد ہماری زندگیوں کے، ایک اللہ کی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت، اور دوسرے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو انسانیت کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا. وہ کہ ہماری زندگی کے بنیادی مقصد دو ہیں، اللہ کی بندگی اور عبادت، اور انسانیت کے کام آنا. اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ ہماری زندگی کے مقاصد بلکہ ہماری زندگی کی کیا ہے؟ ضروریات.